السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ سابق اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک دفعہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کہی تھی کہ پاکستانی عوام کے حوالے سے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، یعنی کہ جو بیگرز ہوتے ہیں نا وہ چوز نہیں کرتے بلکہ ان کو دیا جاتا ہے اور بس وہ اس چیز پر خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں خوش ہی ہونا چاہیے کیونکہ وہ چیز ایک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ویسے تو بڑی ہلچل مچی تھی، پاکستانی عوام نے بھی بڑا یہ حیران کن ان کا ایک وہ تھا کہ مطلب اس طریقے سے کوئی کس طرح ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر بات کر سکتا ہے، لیکن شہباز شریف نے یہ بات کہی تھی اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کہیں نہ کہیں ان کی سچ بھی ہو چکی ہے۔ جس حساب سے پاکستان میں بیکاریوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چاہے پھر وہ پاکستان ہو یا پھر انٹرنیشنلی کسی بھی ملک میں، جس طریقے سے پاکستانیوں کا نام بیکاریوں کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ خبروں میں ہم نے کئی دفعہ ایسا سنا ہے کہ سعودی عرب میں اسپیشلی پاکستانی جاتے ہیں اور وہاں پر بیکاریوں کی ہی نیت سے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ بھیک مانگتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں سے ان بیکاریوں کو دوبارہ ڈی پورٹ کیا گیا ہے، واپس پاکستان بھیجا گیا ہے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ وہیں پر رہتے ہیں اور یہ پاکستان کا ایک جو امیج ہے اس کو خراب کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی بیکاریوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ گینگز ہوتے ہیں بیسیکلی جو ان سے بھیک منگوا رہے ہوتے ہیں، پھر اکثر اوقات ہم سڑکوں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے، چھوٹے بچے، معذور بچے اسپیشلی، اور بزرگ افراد، جب ان کے پوری کہانی پتہ چلتی ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جناب کوئی گینگ ہے جو ان کے نام پر پیسے بٹور رہا ہے، اور لوگ اکثر اوقات جو ہیں وہ ترس کھا کے یا پھر اس طرح کے اگر اگلا بندہ مانگ رہا ہے تو اس کو دے دیا جاتا ہے، اور وہ دینے کی عادت اتنی انہیں پڑ جاتی ہے لینے دینے کی کہ وہ اس طریقے سے اچھا خاصا پیسہ بھی کما رہے ہیں۔ اور اس کی تو بہت ساری چیزیں، ہم نے بہت سارے ریومرز ایسے سنے بھی ہیں کہ بیکاریوں کے پاس سے اچھی خاصی تعداد میں پیسہ نکلتا ہے، اور اگر ان کے گھر بار کو دیکھا جائے تو وہ ایک کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ایک بزنس کر رہے ہوتے ہیں جس کو جو ہے جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بیسکلی سرگودا خوشاب کی یہ خبر ہے کہ وہاں پر سڑک کنارے ایک بزرگ بھیکاری جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، جس کی وجہ سے ریسکیو 1122 کو بلایا گیا اور وہ ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، لیکن ہاسپٹل جا کے جناب پوری کہانی کھلی کہ اصل میں وہ کون ہے اور ان کے پاس کیا کیا موجود ہے۔ ویسے تو پاکستانی عوام کافی غریب چل رہی ہے آج کل، لیکن بیکاری ٹھیک ٹھاک امیر چل رہے ہیں، کیونکہ ان جو بزرگ بیکاری ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ان کی جیب سے تقریباً 5 لاکھ روپے بھی نکلے، اور اس کے علاوہ پاسپورٹ نکلے جس پر متعدد ممالک کے ویزا لگے ہوئے تھے، اور اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ متعدد ممالک میں گئے بھی ہیں۔ اور بات یہ بھی چل نکلی جب انہوں نے مختلف ظاہر چیزیں سامنے آئی، معلومات نکالی، تو پتہ یہ چلا کہ جناب ایک گینگ کا حصہ ہیں، اور وہ گینگ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو سعودی عرب جا کر بھی بھیک مانگتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ عمرے اور حج بھی کر چکے ہیں ان میں سے بھیکاری۔ تو یہ خبر سننے میں حیران کن بھی ہے، کہیں نہ کہیں مذاقتاً بھی میں بول بھی رہی ہوں، لیکن بڑی حیرانی بھی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں چل رہی ہیں۔ بیکاری کی جیب سے نکلنے والے پاسپورٹ پر بیرون ممالک کے ویزے بھی لگے تھے۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے بتایا کہ معمر شخص خوشاب روڈ پر بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ ریسکیو عملے نے طبی امداد فراہم کر کے ہسپتال منتقل کیا، جہاں پر منتقل کرنے کے بعد ان کی جیب سے 5,34,000 روپے برآمد ہوئے، جبکہ اس سے ملنے والے پاسپورٹ پر سعودی عرب اور دیگر ممالک کے ویزے بھی لگے ہوئے تھے۔ ریسکیو اہلکاروں اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ معمر شخص مشتاق احمد کا تعلق مبینہ طور پر بھیک مانگنے والے گینگ سے ہے۔ ریسکیو عملے نے طبیعت میں بہتری کے بعد بیکاری کو اس کے پاسپورٹ واپس کر دیے ہیں، لیکن جو پیمنٹ ہے 5,34,000 روپے وہ ابھی تک واپس نہیں کیے گئے، وہ ان کو لوٹائے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے مکمل طور پر تحقیق کی جائے گی۔ تو یہ خبر جو ہے وہ ریسکیو اہلکاروں نے تو بڑا ایک اچھے نوٹ پر اس خبر کو ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، لیکن اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ڈپریسو ہو جاتی ہیں۔ اتنا تو پاکستان تو ویسے بھی پچھلے کچھ عرصے سے اگر ہم پاکستان کی معاشی حالت دیکھیں تو پاکستان کا ہر بندہ، ایک عام انسان جو ہے وہ یہی رونا رو رہا ہے کہ وہ شدید غربت کا شکار ہے، اور پاکستانی حکومت نے جس طریقے سے اس پر ٹیکسز لگائے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ان کے جو عام روزگار ہے اس کو فرق پڑتا ہے، لیکن بیکاری جو ہے وہ دن بدن ان میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے اور ان کے روزگار میں دن بدن برکت بھی پڑتی جا رہی ہے۔
جس حساب سے پاکستان میں ان کی تعداد ہو رہی ہے. چلے پاکستان کی حد تک تو کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں کو برداشت بھی کر لیتے ہیں, لیکن جب انٹرنیشنلی کسی ملک میں پاکستانی اس طریقے سے جاتے ہیں اور بھیکاریوں کا روپ وہاں جا کر لیتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, تو وہ ضرور پاکستان کے لیے بینگ اے نیشن بڑا ایک افسوسناک سی چیز ہے اور شرمندگی کا باعث بھی ہوتی ہے. لیکن پچھلے دنوں ہم نے یہ خبر بھی سنی تھی کہ پاکستانی بھیکاریوں کو سعودی سے جو ہے وہ واپس بھیجا گیا تھا, سعودی عرب سے, جب انہیں یہ چیز معلوم ہوئی تھی. اور جب سعودی عرب جا سکتے ہیں تو وہ کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں, اور ظاہر ہے اتنا پیسہ جب وہ کمانا شروع کر دیں گے, 5 لاکھ روپے اگر ایک بھیکاری کی جیب سے آنا شروع ہو جائے گا, تو پھر اس نے اسی طریقے سے جو ہے وہ کام کرنے, جب اسے پتہ ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ انتظامیہ نہیں ہے, مینجمنٹ نہیں ہے, تو پھر وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اور ان چیزوں کو بر وقت روکنا بہت ضروری ہے. اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. انسانی اسمگلنگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے, اور اس کا کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے لینا دینا بھی ہوتا ہے. اور سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی شرمندگی والی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے ادارے, آپ کے اپنے ڈیفینسو ادارے اور جو ڈیفینسو ادارے ہوتے ہیں, وہ جب ان چیزوں میں ملوث ہو جائے نا, تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا بیڑا غرق ہونا ہی ہے. اور اس کی یہ بہترین مثال ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے, لیکن پھر بعد میں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس چیز میں ملوث ہوتی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ سے سر اٹھا لیتے ہیں, وہ باہر نکل جاتے ہیں. جب تک ان پر مکمل طور پر روک ٹوک نہیں ہوگی, لا جو ہے وہ نافذ نہیں کیا جائے گا, قانون مکمل طور پر قانون کا نفاذ نہیں ہوگا, تب تک ان چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا. اور یہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے, آپ کے ملک کے لیے, آپ کے نیشن کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہیں. اور ان لوگوں کے لیے خود بھی ظاہرہ بھیک مانگنا ہی اسلام میں ایک جو ہے وہ, یہ اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا اور غلط چیز قرار دی جاتی ہے. اور جب اس طریقے سے ایک اسلامی معاشرے میں اس چیز پروان چڑھتی جائے گی, تو آپ کا جو آپ کے ڈیفینسو ادارے ہیں ان پر بھی سوالیہ نشان اٹھے گا, آپ کے اداروں پر بھی سوالیہ نشان اٹھے گا, اور بینگ اے نیشن, پاکستانی ہونے پر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انٹرنیشنلی آپ کو شرمندگی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا. بڑی خبر کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.